الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جمعہ کے روز بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کی حرمت۔ سوال کیا گیا ہے، گزارش ہے کہ جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کا حکم بیان کریں، آیا یہ حلال ہے یا حرام؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، بیٹھ جاؤ، آپ نے یقیناً تکلیف سے دوچار کیا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1118، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1115۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں نماز جمعہ کے لیے بیٹھے ہوئے اشخاص کی گردنیں پھلانگنے کی ممانعت بیان ہوئی ہے۔ اس کے حکم میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول، ایسا کرنا مکروہ ہے، اسے ابن منذر نے جمہور علماء کرام سے نقل کیا ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اکثر علماء کرام کے ہاں یہ کراہت تنزیہی ہے، شافعیہ کے ہاں یہی مشہور ہے، اور حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392، کشاف القناع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44، المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 466۔ امام مالک اور اوزاعی رحمہم اللہ نے اس میں قید یہ لگائی ہے کہ جب امام ممبر پر خطبہ دے رہا ہو تو یہ مکروہ ہے۔ مدونہ میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے جب امام نکل کر ممبر پر آ جائے تو گردنیں پھلانگنا مکروہ ہے۔ جو بھی اس وقت گردن پھلانگے گا وہ اس حدیث کے تحت آئے گا، لیکن جو شخص امام سے پہلے آئے اور نمازیوں کے مابین جگہ ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اس میں نرمی کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المدونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159۔ دوسرا قول، مطلقاً گردنیں پھلانگنا حرام ہے، چاہے جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور۔ اس کی دلیل عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے بہت اذیت دی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1118، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1115، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل علم کے ہاں اس پر عمل ہے، انہوں نے جمعہ کے روز لوگوں کی گردن پھلانگنے کو مکروہ قرار دیا ہے اور اس میں بہت شدت اختیار کی ہے۔ محققین میں سے ایک جماعت مثلا ابن منذر، ابن عبد البر، امام نووی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے اسے راجح قرار دیا ہے، جیسا کہ الاختیارات الفقہیہ صفحہ نمبر 81 میں ہے، اور معاصرین میں سے الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ تحریم والے قول کی تعلیل کرتے ہوئے ابن منذر کہتے ہیں کیونکہ تھوڑی اور زیادہ اذیت دینا حرام ہے، اور یہ بھی اذیت ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گردنیں پھلانگنے والے شخص کو دیکھ کر فرمایا، بیٹھ جاؤ، یقیناً تم نے اذیت سے دوچار کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 467۔ اور التمہید میں ابن عبد البر کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کو تو نے اذیت سے دوچار کیا کہہ کر یہ بیان کیا ہے کہ گردن پھلانگنا اذیت ہے، اور کسی بھی حال میں مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے، چاہے جمعہ ہو یا بغیر جمعہ کے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التمہید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316۔ امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے مختار مسلک یہی ہے کہ احادیث کی بنا پر گردنیں پھلانگنا حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے روضۃ الطالبین جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 224۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے خطبہ وغیرہ کی حالت میں گردنیں پھلانگنا حرام ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کو فرمایا تھا، بیٹھ جاؤ، تم نے یقیناً اذیت سے دوچار کیا ہے۔ اور دوران خطبہ تو اس کی اور بھی زیادہ تاکید ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو اذیت ہوتی ہے اور خطبہ سننے میں دخل اندازی کا باعث ہے، چاہے کسی خالی جگہ کے لیے ہی گردنیں پھلانگی جائیں، کیونکہ اذیت کی علت موجود ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی و رسائل شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 147۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 41731۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔